اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات گرامی فرماتی ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ ہر کام میں زندگی میں ہم نے جو بھی قدم اٹھانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ اگر اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت موجود ہوگی تو وہ ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی کا سبب بنے گا، اور اگر ہمارا وہ طریقہ اس سے ہٹ کر ہوگا، وہ ہماری منشا ہماری مرضی کے مطابق وہ کام ہوگا تو ہم اس میں ناکام ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، قرآن مجید بھرا پڑا ہوا ہے صحابہ کرام کی تعریف سے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بات بات پر صحابہ کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا، صحابہ کرام نے وہی کام کر دکھایا۔ اگر گردن کٹتی ہے کٹ جاتی، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی اور محبت کو دیکھا۔ اب غزوہ بدر جب پیش آیا تو غزوہ بدر میں رمضان المبارک میں پیش آیا، اور سخت گرمی اور ریگستان، نیچے ریت ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اے پیغمبر تلوار اٹھائیے اور ان کفار کے خلاف آپ نے جہاد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، حالانکہ جس وقت وہ اعلان ہوا نا، اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کھجوریں پک چکی تھیں۔ وہ فصلیں کہ جن کا سال پر انتظار ہوتا تھا کہ یہ کھجوریں پکیں گی، ہم ان کو کاٹیں گے، آگے بیچیں گے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان کیا، صحابہ کرام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ ہماری فصلیں تیار ہیں، ہم تو فصلوں کا انتظار کر رہے تھے سال بھر، مگر اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ یقین مانے روایات میں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام چلے، یقین مانے ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس کپڑے صحیح نہیں تھے پہننے کے لیے، اور یہاں تک کہ جو جوتے صحابہ کرام نے پہنے تھے نا، ان کو گرے لگا کر اللہ کے نبی کے ساتھ گئے ہیں۔ جب اس میدان کارزار میں پہنچے تو آگے اس لشکر کو دیکھا کہ وہ تعداد میں زیادہ ہے، اور صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے۔ تو جب دیکھا کہ 313 اور ادھر وہ زیادہ ہے، مگر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے یہ جان اللہ کے لیے اور آپ کے لیے وقف کی چکی ہے۔ اگر آپ ہمیں حکم کر دیں گے دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے، ہم دریا میں چھلانگ لگا دیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں گے آگ میں چھلانگ لگانے کے لیے، کودنے کے لیے، ہم آگ میں کود جائیں گے، مگر یا رسول اللہ ہم نے اپنی زندگی آپ کے نام کر دی ہے، جو آپ ہمیں حکم دے ہم کر گزریں گے۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا کہ جب 313 اور ادھر سے تعداد زیادہ ہے، ان کی آپس میں جنگ ہوئی، اللہ رب العزت نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اطاعت تھی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مفسرین کرام اس سے ایک نقطہ نکالتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہمیشہ جب آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ اللہ پر توکل کر کے چلیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو آگے رکھیں کہ آیا یہ میرے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ وہ طریقے کے مطابق کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے وہ آسانی فرما دیں گے، راستے کھول دیں گے۔ تو صحابہ کرام کے لیے اللہ رب العزت نے راستے کھول دیے اور سرخرو ہو کر واپس لوٹے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جب یہ آیت اتری کہ ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، کہ عزت ہے اللہ کی، اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی، تو یہ آیت جب اتری تو منافق جو تھا عبداللہ بن ابی، اس نے کہا کہ نہیں، نعوذ باللہ، ذلیل ہے رسول اور ذلیل ہے مومنین، یعنی کہ اس آیت کا الٹ اس نے کر دیا۔ جب آیت اس نے الٹ کر دی تو اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان، اس کا بھی نام عبداللہ تھا، وہ مسلمان تھا۔ اب دیکھیں، اس کو کہتے ہیں کہ عشق کی کتاب جب کھولی جائے نا
تو اس میں جب اپنے محبوب کا نام آتا ہے تو سامنے کسی کا نام دوسرا نہیں دکھائی دیتا. اب دیکھا گیا کہ میرے پیغمبر کی توہین ہوئی ہے اور دوسری طرف دیکھا کہ باپ ہے. اب دیکھیں ایک طرف اللہ کے رسول اور ایک طرف باپ ہے. تو عشق یہاں پر یہ کہتا ہے کہ عشق کا امتحان یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نے باپ کو لینا ہے یا محمد رسول اللہ کو لینا ہے. یہاں پر تلوار اٹھائی اور تلوار اٹھا کر اپنے باپ کی کھوج میں نکلا. جب کھوج میں نکلا راستوں میں تلاش کیا, لوگوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن ابی کہاں ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آگے پیچھے آپ کہا کرتے تھے کہ میرا والد کہاں ہے, میرا باپ کہاں ہے, اور آج آپ کہہ رہے کہ عبداللہ بن ابی کہاں ہے. کہا کہ پہلا باپ ضرور کہا کرتا تھا مگر اب اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے, اب میں باپ نہیں کہوں گا. خیر ایک راستے میں ملا. جب راستے میں ملا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس عبداللہ نے اس ہاتھ کے پنجے کو اپنے باپ کے بالوں میں دے کر کہا کہ جب تک تو یہ نہیں کہے گا کہ ذلیل میں ہوں, ذلیل کافر ہے, اور جب تک یہ نہیں کہے گا کہ اللہ عزت والے ہیں, رسول اللہ عزت والے ہیں, مومنین عزت والے ہیں, تب تک خدا کی قسم تجھے معاف نہیں کروں گا. تو بیٹے باپ نے کہا کہ تجھے یہ نہیں پتا کہ تو میری اولاد ہے. کہا اولاد بعد کی بات ہے, اب رسول اللہ کی محبت بول پڑی ہے تو رسول اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اب میں نے یہ کر گزرنا ہے, اگر تو نہیں بولے گا تو میں گردن اتار کے سامنے پھینک دوں گا. اور روایات میں موجود ہے کہ اپنے باپ سے وہ الفاظ کہلوائے کہ عزت والے ہیں اللہ, عزت والے ہیں رسول, عزت والے ہیں مومنین, اور ہم ذلیل ہے, کافر ذلیل ہے. وہ الفاض کہلوا کر, اور آج تاریخ میں وہ نام لکھا بھرا پڑا ہے کہ اپنے باپ پر ہاتھ اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر. اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سامنے ابو قحافہ جو ان کے والد گرامی تھے وہ سامنے بیٹھے تھے, اس وقت ایمان نہیں لا چکے تھے. انہوں نے کہا حضرت صدیق اکبر کو صرف اتنے الفاظ کہے تھے کہ اے صدیق, جو تیرے پیغمبر پر کتاب اتری قرآن مجید اور جو میرے پیغمبر پر کتاب اتری تورات موسیٰ علیہ السلام پر, وہ تیرے پیغمبر کی کتاب سے افضل ہے. صرف اتنے الفاظ کہے تھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ مارا, اپنے باپ کو نیچے گرایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار میں یہ فیصلہ آیا کہ صدیق اکبر نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا, تو صدیق اکبر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ارحم امتی بامتی ابو بکر, کہ ابو بکر آپ تو بڑے رحم دل انسان ہیں, اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا. تو آپ نے فرمایا تاریخی الفاظ, لو کان السیف منی قریب لضربت عنقا, کہ یا رسول اللہ یہ تو صرف میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا, اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اس کی گردن قلم کر دیتا. یہ کیا تھی یا رسول اللہ, یہ آپ کا عشق بولتا ہے, محبت ہے, اور جب آپ کا عشق اور آپ کی محبت ہمارے سینوں میں آ جائے تو ہم آگے نہیں دیکھتے کہ آگے کون ہے, باپ ہے یا بیٹا ہے. اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بیٹا جو ہے اس وقت مسلمان نہیں تھا, بیٹا ہے کفار کی طرف سے لڑنے آ رہا ہے, اور صدیق اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑنے آ رہے ہیں. جب آپس میں ٹاکرا ہوا لڑتے رہے ہیں, جب شام کو واپس گھر پلٹے تو بیٹے نے باپ کو کہا کہ اے صدیق اکبر والد گرامی, آپ میری تلوار کے نوک کے نیچے 3 مرتبہ آئے, مگر میں نے آپ کو اس لیے معاف کر دیا کہ آپ میرے والد ہیں. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کی قسم, اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا تو میں تجھے یہ کہہ کر قتل کر دیتا کہ یہ گستاخ ہے رسول اللہ. دیکھیں یہ محبت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جب آپ دل میں لے پھریں گے نا, دل میں آپ کی بس جائے گی, رچ جائے گی, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت کوئی نہیں ہرا سکتی. اب دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا تحفۃ المومن الموت, کہ مومن کے لیے جو ہے وہ تحفہ کیا ہے, وہ موت ہے. مگر آج کیا ہم موت سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے. جس بندے کی سینے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہو, وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے, وہ موت سے ڈرا نہیں کرتے. ایک صحابی حضرت زید بن سکن رضی اللہ عنہ, زید بن سکن, اللہ کے نبی نے فرمایا کون میرا دفاع کرے گا, دوران جنگ میں کہا کون میرا دفاع کرے گا. یہ صحابی مرد قلندر اٹھا اور کفار کے لشکر میں جا گھسا. جب کفار کے لشکر میں جا گھسا, لڑتا لڑتا کئی کافروں کو واصل جہنم کر دیا. آخر میں ایک بدبخت نے حضرت زید بن سکن کے کندھے پر تلوار ماری. جب تلوار ماری آپ نیچے گر پڑے, آپ زخموں میں چکنا چور تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ صحابی کہاں ہے, زید بن سکن. صحابہ جب تلاش کرنے کے نکلے, شہداء میں دیکھا شہداء میں نہیں ملے, زخمیوں میں دیکھا زخمیوں میں نہیں ملے. جب خوب جا کر نیچے دیکھا کہ زخمی جو ہے کچھ اوپر ہے اور زید بن سکن نیچے ہے, تو جا کر پوچھا کہ زید بن سکن, اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کی آخری خواہش کیا ہے. اب دیکھیں ہماری جب موت ہوتی ہے یا ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے, اگر ہم سے کوئی پوچھے نا کہ آخری خواہش کیا ہے, تو ہم اپنی آخری خواہش کا اظہار یہ کریں گے, ہماری بیوی بچوں کو یا ہمارے والد کو یہ پیغام پہنچا دو, یا میرے بچوں کا خیال رکھنا, یا میرے گھر کا خیال رکھنا. زید بن سکن نے وہ الفاظ فرمائے, اس لیے قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا
کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے میں راضی ہوں، ان لوگوں سے میں راضی ہوں اس لیے کہ انہوں نے میرے رسول کو راضی کر دیا۔ فرمایا کہ اس وقت میرے دل میں ایک ہی تڑپ ہے، وہ کیا ہے کہ میری آخری سانس اکڑ رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی میں زیارت کروں، بس اس کے علاوہ اور میری کوئی خواہش نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے مال کو، اپنی جان کو وقف کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تھی، اس لیے وہ لوگ کامیاب و کامران تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب میں ان لوگوں کے احوال لکھے، ان کی صفات لکھی ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے تھے۔ آج اگر ہم اپنا ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں، مسلمان ناکامی کی طرف کیوں جا رہا، مسلمان گاٹھی کی طرف کیوں جا رہا؟ مسلمان کو چاہیے تھا کہ مسلمان کا آج بھی روح ویسے ہوتا کہ جیسے 1400 سال پہلے تھا یا اس کے بعد جو دور آیا تھا، مگر آج اگر ہم دیکھیں کفر ہمارے اوپر آنکھ لگاتا ہے مگر ہماری آنکھیں نیچے جھک جایا کرتی تھی، اور ایک وقت تھا کہ مسلمان آنکھ اٹھاتا تھا تو کفار کی آنکھیں نیچے جھک جایا کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ اور یاد رکھنا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنے آپ کے دلوں میں، آپ کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، اتنا ہی کافر آپ سے ڈرے گا، اتنا ہی کفر آپ سے روب کھائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ اور گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نماز کی طرف آئیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ کام ہو، کام بعد میں ہو جائیں گے، مگر سب سے پہلے ہم نماز کو دے وقت۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، یہ دین کا پہلا سٹیپ ہے اور یہ دین کا سب سے اہم سٹیپ ہے کہ جب نماز آپ نہیں پڑھیں گے، باقی آپ جتنے مرضی ذکر و اذکار کر لیں، جتنے مرضی قرآن مجید کی تلاوت کریں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو یقین رکھنا کہ بخشش نہیں ہوگی۔ بخشش کا وعدہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نماز پڑھیں، تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بات کہی ہے اللہ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ لوگوں کو، پھر دوسروں تک یہ اللہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی نوجوان ساتھی یہاں پر بیٹھے اللہ ہم سب کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس جگہ پہ بیٹھے ہیں اللہ، یاسین بھائی، احسان بھائی، حاجی مبارک صاحب، ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائیں، گھروں میں جو پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ سب دور فرمائیں۔ الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و عارف بھائی نے پاک دعا والے عارف بھائی دیکھنا جو عارف بھائی، اچھا یہ عارف بھائی کے لیے دعا کریں، بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائیں، اور بھی جتنے بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائیں۔ اور خصوصاً بالخصوص مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے کہ جو مشکل حالات میں ہیں، عراق میں، برما میں، فلسطین میں، الہ العالمین مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، آمین برحمتک۔